بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس اول گفتگو۔ ہر گفتگو میں شروع میں معیار نوشتار یعنی ریٹن پرشین کے انداز میں فارسی کے گفتگو بتائی گئی ہے، اور نیچے والے حصے میں جو کہ گرین والا حصہ ہے اس میں اسپوکن پرشین یعنی بول چال والی فارسی کے کچھ الفاظ جو چینج ہوتے ہیں، یعنی معیار گفتاری میں کچھ الفاظ چینج ہوتے ہیں، ان کی وضاحت کی گئی ہے۔ اب اس گفتگو کو جو شروع گریٹنگ سے، سلام سے، اور اس کے بعد میرا نام یہ ہے، تمہارا نام کیا ہے، اس کو ہم پہلے ریٹن پرشین میں یعنی معیاری رسمی فارسی میں، اور دوسرا بول چال والی فارسی یعنی معیار گفتار میں ہم پریکٹس کرتے ہیں۔ مریم اور سیما کے درمیان گفتگو ہے۔ مریم کہتی ہے سلام، سیما کہتی ہے سلام۔ مریم: اسم من مریم است، اسم تو چیست؟ میرا نام مریم ہے، تمہارا نام کیا ہے؟ اسم من سیما است، اسم من سیما است۔ فارسی لکھتے وقت ہم اس طرح لکھیں گے، بولتے وقت بول چال میں است استعمال نہیں ہوتا ہے۔ است کی جگہ یا تو اس کو شارٹ کرتے ہیں اگر لاسٹ میں ووول ہو، جیسے سیما کے آخر میں الف ہے، اور اگر لفظ کے آخر میں واو ہو، او کی آواز ہو، یا لفظ کے آخر میں گول ہا ہو، تو است کے جگہ صرف الف کو حذف کر کے سین کی آواز آتی ہے بول چال میں، مثلا سیماست یا پرندس، خانس کر کے۔ اور اگر یہ تین ووولز میں سے نہ ہو، یعنی ہا، الف اور واو کی آواز نہ ہو، تو باقی میں کیا کرتے ہیں، است کو ٹوٹلی ہٹا کے پریویس لفظ کے اینڈ میں ایک زیر لگاتے ہیں۔ اس زیر کو شو کرنے کے لیے ہا کے صورت میں لکھتے ہیں۔ مثلا یہاں پہ مریم است بول چال میں ہوتا ہے مریم، مریم، اور چیست بول چال میں ہوتا ہے چیے، کیونکہ چیست دراصل ہے چھ است، چھ یعنی کیا، است یعنی ہے، چھ است یعنی کیا ہے، تو ملا کے ہو گیا ہے چیست۔ اب بول چال میں یہ آخر کا است کو ہٹانا ہے تو چی کے اینڈ میں ایک زیر لگتا ہے جو کہ ہا کے صورت میں شو ہوتا ہے، تو چیست بول چال میں ہوگا چیے، چیست کے جگہ چیے لگائیں گے، مریم است کے جگہ مریمے لگائیں گے۔ اب مریم کی جگہ آپ کوئی سے بھی نام آپ لگائیں، اپنا نام، کسی جاننے والے کا نام، تو لاسٹ میں اگر ووول نہیں ہے است کو حذف کریں گے اور اس آخری لفظ کے اینڈ میں زیر لگائیں گے، تو مریم است بول چال میں ہوگا مریمے۔ اور سیما است، کیونکہ سیما کے اینڈ میں ووول ہے، او کی آواز ہے، تو اس صورت میں است کا صرف الف ہٹتا ہے، سیما است بول چال میں ہوگا سیماست۔ اب میں ایک دفعہ اور پڑھتی ہوں، سلام، سلام، اسم من مریم، اسم تو چیه؟ سلام، اسم من مریم، اسم تو چیه؟ اسم من سیماست۔ اب ووکیبلری کی طرف جاتے ہیں۔ اس پہلے چیپٹر میں آ مدہ، الف، بے اور الف زبر آ والے الفاظ کو ہم سیکھتے ہیں۔ آسان الفاظ ہے فارسی کے۔ آب یعنی پانی، آبی یعنی بلو کلر، بادام یعنی وہی بادام جو ہم اردو میں کہتے ہیں۔ دیکھیے اردو کے کچھ الفاظ فارسی میں بھی یعنی وہی فارسی کے الفاظ ہیں جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ 70% اردو کے الفاظ فارسی سے لیے گئے ہیں یا ایز اٹ از استعمال ہوتے ہیں، تو ان میں سے ایک بادام ہے۔ اردو میں ہم بادام کہتے ہیں، فارسی میں آ مدہ کی آواز کو آ کی طرح پڑھتے ہیں، جو کہ میں نے چینل کے شروع کی ویڈیوز میں ڈیٹیل سے الفاظ کے ساتھ وضاحت کی ہیں۔ تو اس کو ہم بادام نہیں پڑھیں گے بلکہ بادام، بادام پڑھیں گے۔ اور دوسرا ہے باد، ہوا جو چلتی ہیں، ہوائیں جو چلتی ہیں ان کو کہتے ہیں باد، ہوا کو کہتے ہیں باد۔ پھا یعنی پیر، پے کو ہا کے ساؤنڈ کے ساتھ، پھا، پھا۔ شروع کے ویڈیوز کو ضرور دیکھیں، اس میں نے ادائیگی کا مکمل وضاحت کی ہے۔ 4 حروف جو اردو سے مختلف ادا ہوتے ہیں فارسی میں، ان میں سے ایک پے ہے۔ پا نہیں بولیں گے بلکہ بولیں گے پھا، پھا، پے کے ساتھ ہا کی آواز آئے گی۔ باران یعنی بارش، آسمان یعنی آسمان، پھندا یعنی پینڈا، وہی انگلش والا لفظ۔ تو ادھر پینڈا انگلش کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، فارسی میں بھی
آسمان بھی ایز اٹ از اردو فارسی میں سیم ہے. باران بھی اردو میں ہم بارش بولتے ہیں تو آدھا تک سیم ہے، صرف الف اور نون کو یاد رکھنا ہے. باران بھی تقریباً اردو زبان کے لیے ذہنی قرینہ رکھتا ہے. پھا بھی پاؤں کی طرح ہے جو بالکل آسان ہے آپ کے ذہن میں رہنے والا. اور بادام تو ایز اٹ از اردو میں استعمال ہوتا ہے. المنڈ. آب بھی آپ نے بہت سنا ہوگا، آب اردو کے بہت سارے الفاظ میں استعمال ہوتے ہیں. اور آبی یعنی آسمان. تو جو لفظ آپ کے لیے نیو ہے وہ صرف باد ہے، ایک باد یاد رکھنا ہے جس کا مطلب ہے ہوا. تو جملے بناتے ہیں فارسی کے آسان جملے. آب سرد است. سردی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سرد کا مطلب ہے ٹھنڈا. آب سرد است یعنی پانی ٹھنڈا ہے. آب گرم است یہ بھی آپ کے ذہن میں قرینہ ہے. گرم کا مطلب گرمی، وہ گرم ہے تو پانی گرم ہے، پانی ٹھنڈا ہے. فارسی میں ہوگا آب سرد است، آب گرم است. آبی یعنی بلیو کلر. اب بولنا ہے آسمان بلیو کلر کا ہے. آسمان آبی است. اس جملے میں دونوں الفاظ استعمال ہو گئے، آسمان بھی اور آبی بھی. آسمان آبی است یا دریا آبی است. رنگ آسمان آبی است. آسمان کا کلر بلو ہے. رنگ آسمان، رنگ کے آخر میں زیر لگے گا. رنگ آسمان، رنگ گاف کے نیچے زیر لگا کے پھر آسمان سے ملے گا. رنگ آسمان آبی است. اب باد کے لیے، باد شدید است یعنی ہوائیں شدید چل رہی ہے، تیز ہوائیں چل رہی ہے تو فارسی میں ہوگا باد شدید است. بادام. بادام کیونکہ کڑوی بھی ہوتی ہے، میٹھی بادام بھی ہوتی ہیں، میٹھے بادام اور کڑوے، تو ہم بولیں گے بادام شیرین است. شیرین کا مطلب ہے نون کے ساتھ، آخر میں نون بھی ہے. شیرین یعنی میٹھے، میٹھا یا میٹھی. بادام شیرین است. یا بادام تلخ است. تلخ تلخ یعنی کڑوا. بادام تلخ است. یا ایک اور لفظ ہے فارسی میں خوشمزے. خوشمزے. خوشمزے کا مطلب ہے مزیدار. بادام خوشمزے است. بادام خوشمزے است یعنی بادام مزیدار ہے. باران شدید است. بارش کے لیے بھی شدید استعمال ہو سکتے ہیں، شدید بارش ہو رہی ہے کہنے کے باران شدید است. پاندا. پاندا زیبا است. زیبا کا مطلب ہے خوبصورت، بیوٹیفل. پاندا زیبا است. یا ایک اور جملہ بنا سکتے ہیں، کوچک کا مطلب ہے چھوٹا. بچے پاندا کوچک است. بچے اردو میں بھی بچہ استعمال ہوتا ہے، آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. کوچک کا مطلب ہے چھوٹا، کوچک. بچے پاندا کوچک است. بچے پاندا کوچک ہے. اس طرح ہم جملے بنائیں گے. اب نیکسٹ پیج میں رائٹنگ کی پریکٹس ہے. اگر آپ کے پاس فزیکل بک ہے تو اس میں وہی الفاظ جو ہم نے پڑھا ہے اس میں لکھنے کی کوشش کریں. البتہ لکھنا فارسی اور اردو میں کیونکہ سیم ہے اور فارسی کے تمام الفاظ اردو میں موجود ہے تو آپ کو یہ الفابیٹ لکھنے کی اتنی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ آلریڈی آپ کو یہ یاد ہے. یہ دوسرے ملکوں کے لیے جن کی رائٹنگ فارسی سے مختلف ہے ان کے لیے ہے. دوسرا پیج ہے ہمارا بے والے الفاظ. بازار، ببر. بازار، ببر، ابر، مبل، سیب، بابا، کباب اور قاب. بازار وہی بازار ہے، اردو میں بھی ہم کہتے ہیں. ببر، ببر شیر سے آپ کو یاد رہے گا لیکن یہ لائنوں والا ہے، اس کو ہم فارسی میں ببر کہتے ہیں. ٹائیگر کو، ٹائیگر کو فارسی میں ببر کہتے ہیں. ابر بادل کو کہتے ہیں. موبل صوفے کو موبل، ادائیگی یاد رکھیں. اور سیب اردو میں ہم سیب کہتے ہیں، فارسی میں سیب. بابا وہی اردو والا ہے. کباب، کاف کی پروننسیشن پہ غور کریں، کباب. قاب یعنی تصویر کے جو فریم ہوتے ہیں. بازار لاہور بزرگ است یا بازار لاہور نزدیک است، شلوغ است. مختلف الفاظ اس کے لیے بازار. یا این بازار لاہور است. این کا مطلب ہے یہ، دس. این بازار لاہور است. این بازار کراچی است. ببر، ببر یعنی ٹائیگر. ببر قوی است. قوی اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، قوی یعنی طاقتور. ببر قوی است.
ابر سفید است، اردو میں بھی ہم سفید کہتے ہیں تو فارسی میں ادائیگی ہوگی سفید، ڈکٹیشن بالکل وہی ہے. ابر سفید است، بادل سفید کلر کا ہے. مبل کوچک است. این مبل است، سادہ جملہ، این مبل است یعنی یہ صوفہ ہے. این مبل من است، یہ میرا صوفہ ہے. این مبل مادر است، مدر جو انگلش میں ہوتا ہے فارسی میں مادر، میم الف ما دال رے، مادر. پدر وہی فادر انگلش والا، پے دال رے، پدر. این مبل پدر است، مبل کے آخر میں زیر لگے گا. این مبل پدر، مبل پدر یعنی والد کا صوفہ. این مبل پدر است یا این مبل بابا است، بابا جو نیچے نظر آ رہا ہے بول چال میں پدر بابا ہوتا ہے. رسمی فارسی میں، معیاری لکھنے والے فارسی میں پدر ہوتا ہے اور بول چال والے فارسی میں بابا استعمال ہوتا ہے. سیب، سیب خوشمزے است، سیب مزیدار ہے. خوشمزے یعنی مزیدار، وہی خوش اور مزہ، میم زے گول ہا، بول چال میں فارسی میں ہوتا ہے خوشمزے. خوشمزہ اردو میں آخر میں ہا ہے، گول ہا ہے. کوئی سے بھی گول ہا جیسے ہم نے شروع کے چیپٹرز میں کہا ہے وہ زیر میں ادا ہوتا ہے فارسی میں. خوشمزہ فارسی میں خوشمزے. بابا، این بابای سارا است، یہ سارا کے ابو ہے. این بابای سارا است. کباب، این کباب خوشمزه است. کباب ایرانی خوشمزه است. قاب، این قاب عکس است، یہ تصویر کا فریم ہے، یہ تصویر کا فریم ہے. این قاب عکس است، بے کے آخر میں زیر لگے گا اور اس کے ساتھ عکس، عین کاف سین، عکس یعنی تصویر. این قاب عکس است، یہ تصویر کا فریم ہے. اگلا والا پیج پھر رائٹنگ پریکٹس ہے، اس میں جو مسنگ الفاظ ہے کتاب میں آپ لکھ دیں. اس کے اگلا پیج، اسب یعنی گھوڑا، انگوشت یعنی فنگر، ابرو یعنی آئی برو، انار یعنی وہی انار جو اردو میں ہم کہتے ہیں، بستنی، بستنی یعنی آئس کریم، بستنی. انجیر وہی اردو میں ہم انجیر یا انجیر کہتے ہیں، وہی سیم ہے بالکل اردو سے. انگور بھی بالکل اردو میں سیم ہے، انگور ہی کہتے ہیں. اور سبد، سبد یعنی ٹوکری، باسکٹ. تو اس پیج میں بھی دیکھیے انگوشت اسی انگلی کی طرح ہے، ابرو وہی آئی برو ہے انگلش والا. انار ایز اٹ از اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، انگور اور انجیر بھی استعمال کرتے ہیں. تو آپ کے لیے نیا لفظ ہو گیا اسب. البتہ جن کو اردو ادب سے آشنائی ہے وہ اسب کا ضرور سنے ہوں گے، گھوڑے کو اردو ادب میں اسب کہتے ہیں. اسب زبر کو ذرا کھینچ کے. سبد یعنی باسکٹ، بستنی یعنی آئس کریم، انگوشت یعنی انگلی. این اسب است، این اسب عربی است، اسب کے آخر میں زیر لگا کے عربی بولیں گے. این اسب ترکمن است، ترکمن والی جو نسل کے اسب ہوتا ہے. انگشت، این انگشت من است، یہ میری انگلی ہے، انگشت من. ابرو، این ابرو مشکی است، مشکی یا سیاہ، بلیک کو کہتے ہیں. این ابرو سیاہ است یا ابروی من مشکی است، ابروی من سیاہ است. ابرو کے آخر میں چھوٹی یا لگے گی کیونکہ زیر واول میں ڈائریکٹ زیر نہیں لگا سکتے ہیں، زیر کی جگہ چھوٹی یا لگتی ہے. ابروی من چھوٹی یا کے ساتھ، ابروی من یعنی میرے آئی بروز، سیاہ است بلیک ہے. انار خوشمزه است، انار مزیدار ہے. بستنی خیلی خوشمزه است، خیلی یعنی بہت زیادہ، خے یہ لام اور چھوٹی یا، خیلی یعنی very much بہت زیادہ. بستنی خیلی سرد است، بستنی بہت ٹھنڈا ہے. بستنی خیلی سرد است، بستنی خیلی خوشمزه است. این بستنی شکلاتی است، چاکلیٹی کو فارسی میں شکلاتی کہتے ہیں. انجیر خوشمزه است، انجیر تازه است، تازه وہی تازہ، فریش. این انگور خیلی خوشمزه است یا اردو میں ترش کھٹے کو کہتے ہیں. انگور ترش است، فارسی والا لفظ ہے ترش یعنی کھٹا جو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے.
این انگور شیرین است، آن انگور ترش است. این کا مطلب ہے یہ اور آن کا مطلب ہے وہ. تو اسی طرح آپ جملے بنا سکتے ہیں آسانی سے. سبد، این سبد گل است. گل یعنی پھول، یہ پھولوں کی ٹوکری ہے. این سبد سیب است. این سبد انگور است. این سبد انجیر است. اس طرح سبد کو، یا این سبد مادر است. سبد کے آخر میں زیر لگا کے کوئی سے بھی لفظ اضافہ کریں گے. یہ امی کی ٹوکری ہے، یہ فروٹ کی ٹوکری ہے، یہ فلاورز کی ٹوکری ہے. این سبد مادر است. اگلا پیج پھر رائٹنگ پریکٹس ہے. اس میں جو مسنگ لفظ ہے، مسنگ حرف ہے، وہ لکھیں گے. جس حرف کو نہیں لکھا گیا ہے آپ گیس کر کے اس کو مکمل کریں. آخری پیج دیکھیں، کوئی حروف ان میں شروع کا حرف اور دوسرے میں کچھ میں آخر کا حرف مسنگ ہے، وہ آپ کو اندازہ لگانا ہے. آتش یعنی آگ، شروع میں آ مدہ لگانا ہے. آتش یعنی فائر. آتش گرم است. آتش گرم ہے، بہت گرم ہے. خیلی گرم است یا داغ است. برگ، بے کے ساتھ شروع میں بے لگانا ہے. پتے کو کہتے ہیں برگ. برگ درخت یعنی درخت کا پتا. دیکھیں اردو میں بھی درخت وہی ہوتا ہے. این برگ درخت است. برگ درخت سبز است. درخت کا پتا گرین ہے. انبے، جو کہ انبے بولا جاتا ہے، بولتے وقت نون کو میم میں بدل کرتے ہیں. انبے یعنی آم. این انبه خیلی خوشمزه است. یہ آم بہت مزیدار ہے. این انبه خیلی خوشمزه است. یہ آم بہت مزیدار ہے. دریا، دیکھیں اردو میں ہم ریور کو دریا کہتے ہیں لیکن فارسی میں سمندر کو. این دریا آبی است. این دریا زیبا است. یہ سمندر خوبصورت ہے. یہ سمندر بلو کلر کا ہے. تھاب، اینڈ میں بے لگانا ہے. تھاب یعنی جھولا. این تھاب پارک است. یہ پارک کا جھولا ہے. پارک بھی وہی ہوتا ہے فارسی میں. این تھاب بچے است. یہ بچوں کا، یہ بچے کا جھولا ہے. کتاب، اردو میں بھی کتاب بک کو کہتے ہیں. این کتاب پدر است. یہ ابو کا یا ابو کی کتاب ہے. این کتاب من است. یہ میری کتاب ہے. اور آخر میں ایک متن ہے. شیما دانش آموز است. یہ جو لڑکی یہاں ہے اس کا نام ہے شیما. شیما ایک طالب علم ہے. اسکول اسٹوڈنٹ کو کہتے ہیں دانش آموز. شیما دانش آموز است. شیما اسکول اسٹوڈنٹ ہے. شیما در آلبانی زندگی میکند. شیما البانیا میں زندگی گزارتی ہے. البانیا، دیکھیں البانی ایک ملک کا نام ہے. پورا ملک کے نام ہی البانی ہے. جیسے پاکستان اگر ہم چینج کریں تو بولیں گے مثلا اگر نام احمد لگائیں، احمد دانش آموز است. احمد در پاکستان زندگی میکند. احمد پاکستان میں زندگی گزارتا ہے. تو ادھر ملک کا نام آئے گا، پاکستان، ایران. شیما زبان فارسی یاد میگیرد. یاد میگیرد یعنی سیکھتی ہے. سمپل پریزنٹ ہے. شیما زبان فارسی سیکھتی ہے. تو نام چینج کریں گے. مثلا احمد، احمد زبان فارسی یاد میگیرد. احمد فارسی زبان سیکھتا ہے. نام پدر شیما آرش است. شیما کے والد کا نام آرش ہے. نام پدر شیما آرش است. تو اب چینج کریں گے مثلا احمد کے بارے میں. نام پدر احمد محمد است. احمد کے والد کا نام محمد ہے. اسی طرح آپ ٹیکسٹ کو چینج کر کے اپنے بارے میں یا کسی جاننے والے کے بارے میں تھرڈ پرسن اور سارے الفاظ کے ساتھ جملہ بنا سکتے ہیں. ہر چیپٹر کا 3 حصہ مکالمہ، جملہ سازی اور متن کو بخوبی یاد کر لے. موفق باشید. خدا نگہدار.